الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو جتنے جملہ احباب نے اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام اس جامعہ عین الرحمان میں ائمہ تراویح سے سماعت کیا ہے، ان کو مبارکباد پیش کروں گا اور دعائے اللہ تعالیٰ ان کا سننا اور ائمہ کرام کا سنانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اور پھر مبارک ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے بڑے ہی توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اللہ کے کلام مقدس کو امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو کے سنایا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ساری زندگی ہر طرح کی عافیتوں سے نوازے اور ہر طرح کے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ان کا یہ عمل ان کے والدین کے لیے بھی توشہ آخرت بنائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور خصوصاً دعا ہے ہمارے شیخ حضرت العلامہ مولانا رانا عبدالرشید خان عاصم صاحب، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے یہ بوٹا لگایا۔ سچی بات ہے، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کاوش کے ساتھ محترم رانا صاحب نے یہ اس علاقے کے اندر توحید و سنت کا مینارہ قائم کیا ہے۔ اللہ جہاں وہ مرد درویش دیتے ہیں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ وہ اللہ جو تواب الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، یعنی توبہ کرنے والا مہربان، بخشنے والا مہربان، شفقت کرنے والا مہربان۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ انسان اس کے باوجود اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ کی طرف اس کی انابت اللہ نہیں ہے، تو قرآن و سنت کے مطالعے میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ چار چیزیں انسان کو اللہ کی طرف آنے سے روکتی ہیں۔ چار چیزوں کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میں مختصر وقت میں قرآنی آیات کے حوالے سے وہ چار چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور پھر اللہ کی طرف آنے کا فائدہ آپ احباب کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ گفتگو کا دورانیہ 20-25 منٹ ہوگا، زیادہ آپ کا وقت نہیں دیا جائے گا۔ اور رمضان المبارک کی راتیں ہیں، ذکر و اذکار کریں، دعا و مناجات کریں، سحری کا بھی اہتمام، معاملات۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا پوری دل جمی کے ساتھ نظریں میری طرف ہونی چاہیے آپ لوگوں کی، تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ زندہ دل لوگوں کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اور یہ علم کا ذریعہ ہے آنکھیں، کان، اللہ نے دل، یہ تین ذرائع بنائے ہیں علم کے۔ دل حاضر ہونا چاہیے، کانوں کی مکمل توجہ ہونی چاہیے، اور آنکھوں کے ساتھ مکمل اس محفل کے اندر بھی حاضری ضروری ہے۔ تو میں نے عرض کیا 5 چیزیں جو انسان کو، 4 چیزیں جو انسان کو اللہ کی طرف آنے سے روکتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر شیطان۔ اللہ نے اپنے کلام مقدس میں عرض سلیمی صاحب آگے تشریف لے آئے، اور دیکھ چھوڑ کے بیٹھنا چاہیے محفل مجلس میں، اللہ تعالیٰ چلائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بہرحال صاحب کے اندر تشریف لے آئے، یہ میں نے جو بات کی ہے کہ اندر لے آئے، تشریف آگے آ جائے۔ علم کی مجلس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بیان کیا ہے، آگے آگے ہو گئے اور بڑے ہی توجہ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول کرتے ہیں جب جہاں پر قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر شیطان، وہ انسان کو
اللہ کی طرف آنے سے روکتا ہے، انابت اللہ، رجوع اللہ، استغفار اور اللہ کی عنایات لینے سے روکتا ہے۔ اللہ والر کو سنا، خالق کائنات نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بنا کے رکھنا ہے، اس کے ساتھ یارانہ نہیں لگانا، اس کے ساتھ تعلق نہیں بنانا۔ اور انما یدعو حزبہ، بے شک وہ شیطان اور اس کے چیلے چاٹے لوگوں کو بلاتے ہیں اپنی طرف، تاکہ جس طرح وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، لوگ بھی اس کے پیچھے لگ کے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اور وہ لوگوں کو پتا، دنیا والوں کو اپنے وسواس کے ذریعے، غلط کاریوں کے ذریعے، فتنہ کاریوں کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ تو قیامت کا جب دن ہوگا، قیامت کے دن لوگ دیکھ کے اس کو بلیٹ دیں گے، اس کے اوپر اٹیک کریں گے، تو شیطان لوگوں کو کیا کہے گا؟ سورہ ابراہیم 13 پارے میں وہ نقشہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے، وہ نقشہ و منظر بیان کر دیجئے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم ووعد الحق فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم وما انتم بمصرخی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان اس وقت کہے گا جب لوگوں کے اعمال کا فیصلہ ہو جائے گا، لوگ اس کو بلیم دیں گے، یہ کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تم کو زبردستی اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے روکا نہیں تھا، میں نے تمہارے ساتھ وعدے کیے اور اللہ کا بھی تمہارے ساتھ وعدہ تھا، میرا وعدہ آج جھوٹا ہو گیا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا ہے، اور میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ ایک بڑا پیارا نقطہ اللہ نے کلام مقدس میں بیان کیا ہے۔ کچھ لوگوں پہ شیطان کو بڑی محنت کرنا پڑتا ہے، محنت کر کے ان کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور کچھ لوگ بس اشارے کے منتظر ہوتے ہیں۔ اس نے اشارہ کیا تو کہتے ہیں حضور حاضر، یہ ساتھ جناب آپ کی بات پر لبیک ہے۔ اور اللہ نے اس بات کا تذکرہ سورہ حشر کے اندر کیا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے شیطان کی، جب شیطان کہتا ہے کہ کفر کا، تو فلما کفر، اسی وقت وہ بندہ کفر کرنے لگ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ اشارے کے منتظر ہوتے ہیں اور شیطان کی باتوں میں لگ جاتے ہیں، تو شیطان وہاں پر کیا کہے گا؟ فاستجبتم لی، میں نے دعوت دی اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنی جانوں کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انتم بمصرخی، نہ تم بے وقوف تھے نہ میں بے وقوف تھا، تم بھی بڑے عقل دانا تھے اور میں نے بھی پوری عقل کے ساتھ تمہیں اپنی طرف لایا اور تم لگ گئے۔ تو میں نے بات کر دی کہ شیطان اللہ کی طرف آنے سے روکتا ہے، استغفار کرنے سے روکتا ہے، اللہ کی بات ماننے سے روکتا ہے، اور بڑے بلائے۔ لیکن میں نے دو آیات آپ کی نظر کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو استغفار کرنے سے بہکاتا ہے، محشر میں آنے سے بہکاتا ہے،
دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے بہت زیادہ لچھل معاملات، یہ اللہ کی طرف آنے سے انسان کے آگے حائل ہوتے ہیں۔ اللہ مخالق کائنات نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے۔ الا تغرنکم الحیات الدنیا الا یغرنکم باللہ الغرور۔ دنیا کی زندگی تمہیں کئی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دھوکے میں ڈالنا کیا ہے کہ اعلان ہو رہی ہے دنیا کے فنکشنوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں اللہ کی بات ہے اور اللہ کے معاملات کو چھوڑ کر کے لگا ہوا ہے۔ تو دوسری بات شیطان کے پاس دنیا کی زیب و زینت ہے جو بندے کو روکتی ہے اللہ کی طرف آنے سے۔ تیسری بات انسان کا اپنا نفس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب عورتوں کی وہ سارے معاملات کی چھان پھٹک کروائی، قصور عورتوں کا نکلا، یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے اور انہوں نے آجنے کے ساتھ جو جملہ کہا اللہ کے قرآن میں وہ محفوظ ہوا۔ وہ کیا جملہ جس کے پیٹ میں پارے کا آغاز ہوتا ہے؟ اللہ ماکر وہ سنا کے کائنات نے فرمایا، یوسف علیہ السلام فرمانے لگے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میں اپنے نفس کو اس سے بری نہیں سمجھتا، چونکہ نفس جو ہے لوگوں کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، نیکی سے روک کر کے برے کاموں کی طرف لگاتا ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر وہ بندہ جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے۔ نہیں تو نفس جو ہے اللہ کی طرف آنے سے روکتا بھی ہے اور برائی کی طرف بھگاتا بھی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے نہیں ہیں اچھائی کی طرف اب اعلان بھی دیے، رمضان کا بھی مہینہ ہے، پوری اس بستی مدینہ ٹاؤن میں سے چند لوگ ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اعلان یا کوئی اشتہار یا کوئی کانفرنس ہو، کہیں مجرا ہونا ہے، کہیں کا کام ہونا ہے، بغاوت اللہ تعالیٰ کی فحاشی بیانی کا پروگرام ہونا ہے، تو دل تھمنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ تو نفس نیکی کی طرف جب بندہ کوشش کرتا ہے، سستی، کاہلی اور طرح طرح کے بہانے دل کے اندر ڈالتا ہے اور برائی کی طرف بڑا زور گھوڑے کی طرح لے کے چلتا ہے، تو تیسری بات اللہ کی طرف آنے سے جو روکتی ہے وہ ہے نفس انسان کا۔ اور چوتھی بات انسان کی خواہشات۔ ٹھیک ہے دنیا کی زندگی کے اندر خواہشیں ہونی چاہیے، لیکن اتنی منہ زور خواہشات جس کے اندر بہ کر کے انسان اللہ کی بات کو بھول جائے، اللہ کی عنابت کو بھول جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کو بھول جائے، وہ اللہ نے کلام پاک میں ایسی خواہشات کے بارے میں کیا فرمایا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیجیے، من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ کیا آپ نے ایسے بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، یعنی خواہشات کے پیچھے لگ کے اللہ کی الوہیت، ربوبیت، وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے عبادت سے انسان جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو میرے انبیاء وہ تواب الرحیم ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو پسے پشت ڈال کے کوئی میرے گھر پہ آ جائے، میرے گھر میں آ جائے، مجھ سے معافی مانگ لے تو میں اس کو تانا نہیں دوں گا کہ 70 سال 90 سال 100 سال وہ شیطان کا بنا رہا، دنیا میں پھنسا رہا، نفس کے معاملے کے پیچھے چلتا رہا، خواہشات کی تکمیل کرتا رہا۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں نہیں، اور بما کسبوا
یہ بیماریاں، یہ لاچاریاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ غم تمہارے گناہوں کا شاخسانہ ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے تمہارے اوپر آتی ہے۔ وَيَعْفُو كَثِيرٌ، اور بہت سارے تم میں گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اگر ہر گناہ پر اللہ کی پکڑ ہو تو کوئی دنیا میں چلنے والا باقی نہ رہے۔ پھر بھی اللہ فرمائے میں اپنے رؤوف الرحیم ہونے کی وجہ سے، تواب الرحیم ہونے کی وجہ سے، غفور الرحیم ہونے کی وجہ سے، وَيَعْفُو الْكَثِيرُ، بہت ساری کو معاف کر دیتا ہوں۔ جو بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اگر کوئی بندہ استغفار کر لے گا، توبہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا، تو پھر کیا عالم ہوگا؟ دو آیات توبہ کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں نا کیا 28ویں رات ہے، چلا گیا رمضان، الوداع رمضان۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت بڑا ٹائم ہے۔ کوئی اگر اللہ کی طرف آنا چاہے، ایک لمحہ، ایک گھڑی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہے تو ایک گھڑی بڑی ہوتی ہے۔ آج کلام پاک کے میں اور آپ کو کلام پاک کی آیات سے آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، کس طرح اللہ خالق کائنات نے فرمایا، قل اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے، اللہ کہہ رہا ہے اور اپنے محبوب سے کلوا رہا ہے، یا عباد، اے میرے بندو، تین یا ضمیر کے ساتھ، اے میرے دو بندو۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے، کمال کا معاملہ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ میرے بندو نمازیوں کو نہیں کہہ رہا، میرے بندو موحدوں کو نہیں کہہ رہا، مجاہدوں کو نہیں کہہ رہا، سخیوں کو نہیں کہہ رہا، تہجد گزاروں کو نہیں کہہ رہا، ذکر کرنے والوں کو نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کی کمال محبت، اللہ کا کمال پیار، اللہ کی کمال شفقت۔ اللہ فرما رہے ہیں الذین اسرفوا، اے میرے دو بندو، علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اسرفوا کا لفظ بڑے بڑے جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اے میرے دو بندو جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ہمارا کسی کے ساتھ تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے، ساری زندگی کے لیے لسٹ سے اس کا نام خارج کر دیتے ہیں، موبائل سے اس کی آئی ڈی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، جناب والا نمبر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کا پیار کرنے والی ذات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے وہ بندو جنہوں نے دن میں گناہ کیے، راتوں میں گناہ کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، بڑے بڑے پاپ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اب آئیے ذرا اس آیت کے ان الفاظ کو میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں، اس تفسیر کو ذرا آپ کے سامنے کھولتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کتنا اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنا نام لے کے اس بات کا تذکرہ کیا، رحمت اللہ، اللہ رحمت الغفور، رحمت الرحیم، رحمت الرحمان کی صفت کا تذکرہ کر کے کہہ سکتے تھے، لیکن کمال محبت، کمال محبت، کمال پیار، کمال اپنائیت، کمال بندوں کے ساتھ عقیدت خود اللہ اپنا نام لے کے کہہ رہا، میں اللہ کہہ رہا ہوں، کیوں کرتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، کیوں شرماتے ہو، آ جاؤ میری رحمت کی طرف۔ اللہ اپنا نام اس میں جلالت لے کر کے کہہ رہا ہے، مجھ سے ڈرو نہیں، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ عربی کا قانون ہے، کسی کا نام لے کے کوئی کلام ہو رہا ہو، ایک بار نام ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد صرف لگا کے یا کوئی ضمیر لگا کے اس کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر ان اللہ خالق کل شیء، بے شک اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی
زمین کے ساتھ اپنا تذکرہ کیا، لیکن یہاں بندوں میں کمال محبت لا تقنطوا من رحمت اللہ میں لفظ اللہ، اور اگر وہ کہہ سکتا تھا ہوا یغفر الذنوب جميعا، نہیں بلکہ پیار کا انداز یہ ہے، اللہ فرمانے ان اللہ تقدیر کے ساتھ پھر اللہ نے اپنا نام ذکر کیا، ان اللہ بے شک اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یعنی دوبارہ پھر اللہ نے اپنا نام لے کے لوگوں کو تسلی دی، تشفی دی، محبت جتلائی، پیار کیا، عقیدت کی کہ آ جاؤ میں اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور تھوڑا کھول کے اس آیت کو اسم پر اگر الف لام آ جائے، ہر ضرور سلیمی صاحب مجھے پتا بعد میں کہیں گے کہ کلاس سے لے کے بیٹھ گئے، لیکن یہ ایسی کوئی بات نہیں جو آپ کی سمجھ آ رہی ہے بات کے نہیں۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ اللہ اپنا نام لے کے لوگوں کا ڈر خوف دور کر رہا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ بات۔ اب دوسری بات جو میں سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے، اسم کے اوپر اگر الف لام آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے تمام اسم کی اجناس اب اس اسم کے اندر آ گئی ہیں۔ مثال سے سمجھو الحمدللہ، کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں، کیا معنی ہوگا؟ تمام تعریفیں۔ اور یہاں پر بھی السنوبہ الف لام اسم پر ہے تو اللہ فرما رہا ہے السنوبہ، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑے کر دیے تھوڑے نہ کیے، بڑے کر دیے چھوٹے نہ کیے، چھوٹے کر دیے بڑے نہ کیے۔ السنوبہ تمام جنس بڑے ہیں چھوٹے ہیں، دل کے ہیں، رات کے ہیں، جوانی کے ہیں، بڑھاپے میں ہیں، لڑکپن کے ہیں، جو بھی گناہ ہے آ جاؤ، بے شک اللہ کو معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد پھر جمیعہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جمیعہ رانا صاحب اس لیے لایا تھا، یہ نہیں کہ میں قسط وار معاف کروں گا کہ 2019 کے کر دیے 18 کے پھر صحیح، 18 کے کر دیے 17 کے پھر صحیح، نہیں جمیعہ لا کے تمام معاف کروں گا اور ایک لمحے میں معاف کروں گا، ایک بار کروں گا تمام معاف کروں گا اور ایک بار معاف کروں گا۔ فرمانے رسول سماعت کر لیجیے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، یا عبادی، اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ انعام السما، گناہ زمین و آسمان کے خلا کے بھرنے کے برابر ہو گئے ہیں، اگر تمہارے گناہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے زمین و آسمان کا جو خلا ہے وہ بھر گیا ہے، ثم استغفرونی، پھر تم میرے در پہ آ کے معافی مانگ لو، غفرت لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی زمین و آسمان کا خلا بھر کے اگر گناہ لے کے آؤ گے، ثم استغفرونی، مجھ سے معافی مانگ لو گے، غفرت لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہاں والا ابالی کیوں لایا؟ کوئی کہہ سکتا ہے حافظ عمر صاحب کہ اللہ میں نے بچپن سے قرآن حفظ کرنا شروع کیا، پھر نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا اور نیکیاں بھی کرتا رہا، میں بھی جنت میں، اور فلاں بندہ 70 سال تک زناکار رہا، شرابی رہا، بدکار رہا، قاتل رہا، لوگوں کو تنگ کرتا رہا اور بہت بڑے بڑے گناہ کرتا رہا، 70 سال تک تیرے گھر پہ نہ آیا، لیکن جب بوڑھا ہو گیا اپنے چھوڑ گئے، جب مزہ نہ رہا چیزوں کے اندر، یہ آ گیا تیرے گھر پہ اور تو نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ ہمارے یہ دنیا والوں کو کاموں کی پرواہ ہوگی، بلا ابالی، مجھے انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی 70 سال کی عمر میں آ جائے، زمین و آسمان کا خلا بھر کے گناہ لے کے آ جائے، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔
انسیت پیدا کی، اپنی رحمت بتا کے محبت پیدا کی، سارے گناہ بتا کے معاف کرنے کا لالچ دیا، اور اس کے بعد ایک ہی بار سارے معاف کرنے کی بات کی، اور پھر آگے صرف لائی میں بخشنے والا بھی ہوں، میں مہربان بھی ہوں۔ آئیے اور دوسری آیت سورۃ زمر 24 پارے کی ایک دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ مان کر لو سنا، خالق کائنات نے فرمایا سورہ ہود کی ابتدا میں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ یہ کہ تم اللہ کے دربار میں آ کے، اللہ کے دربار پہ آ کے، توجہ میری طرف مکمل توجہ، میں کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا، اپنی بات نہیں کر رہا، جتنی دیر بیٹھا ہوں انشاءاللہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ اس کا ہمیں مجھے آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ اب میں دوسری آیت کو ذرا آپ کے سامنے مختصر کھولنا چاہتا ہوں۔ استغفروا ربکم، یہ کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ ارے سانس روک کے بیٹھو، پوری توجہ کے ساتھ، نہیں بھائی توجہ کے ساتھ، ثم توبوا الیہ، میرے پاس آ کر کے توبہ کر لو، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، میں تمہیں دنیا میں بڑے فائدے عطا کر دوں گا، ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور میں تمہیں اپنا فضل عطا کر دوں گا۔ اب باقی چیزیں اگر کھولنے بیٹھوں تو دیر ہو جائے گی۔ لفظ فضل میں نے منع کر دیا۔ فضل فضل کہتے کس کو؟ فضل کہتے کس کو ہے؟ میرے ہاشم بھائی نے میرے مزدوری کروانے کے لیے مزدور کلی میں جا کے 2 مزدوروں کو لیا اور ان سے یہ بات طے کی کہ آپ نے مزدوری کرنی ہے اور میں 500 روپے آپ کو تیاری دوں گا۔ یہ لے کے آ گئے، لا کے انہوں نے اپنے اور 2 مزدوروں کو اے سی والے کمرے میں بٹھا دیا، دوپہر کا کھانا بھی دیا، شام تک 5 بجے تک کوئی کام بھی ان سے نہ کروایا، اور جاتے ہوئے ان کو 1000 روپے دے۔ 500 دیتے تو کوئی پریشان نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے کام نہیں کروایا، اتنی مرضی انہوں نے پیر وہاں پر پورا کیا ہے، لیکن انہوں نے 500 کے بجائے 1000 اس کو دے دیا۔ بڑے وہ خوش اور بڑے جناب والا شکرانے کے الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ تو میں فضل کی بات آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں، اجر وہ ہوتا ہے، اجر وہ ہوتا ہے جو کام کی مزدوری پر ملے، فضل وہ ہوتا ہے جو بغیر مزدوری کے مل جائے۔ اللہ ہمارے ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، میں تمہیں آجا میرے دربار پہ فضل نہیں ڈبل فضل دوں گا، یعنی تم کچھ کرو بھی نہ، تم کچھ معاملات کرو گے، دیا ہوا نہیں، آنکھیں اگر ضائع ہو جائے کروڑوں لگ جائیں گے، لیکن صحیح آنکھ بن سکتی نہیں ہے، کام ضائع ہو جائے، کوئی چیز ضائع ہو جائے، ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے در پہ آؤ تو صحیح، مالا مال بھی کر دوں گا، فضل بھی عطا کر دوں گا، دنیا اور آخرت کے اندر انعامات بھی دے دوں گا۔ آج باتیں ہیں مالی طور پہ کمزور ہوں، جسمانی طور پہ کمزور ہوں، گھریلو طور پہ کمزور ہوں، برادری کے اندر کمزور ہوں، علاقے کے اندر کمزور ہوں، کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں۔ اللہ مانتے ہو سب خالق کائنات نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے اپنی قوم والوں سے کیا فرمایا؟ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام دیا؟ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارشیں برسا کے تمہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَزِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
4 چیزیں ہیں. 2 دن مجاہدے کی ہیں، غور و فکر کر کے ان کے اوپر کنٹرول کر کے آنا تمہارا کام ہے. اگر زندگی بہت ہو چکی ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آنا تمہارا کام ہے. معاف کر دے گا وہ غفور الرحیم، تو تمہیں معاف بھی کرے گا، دنیاوی انعامات سے بھی نوازے گا. اور ان راتوں کے اندر نبی پاک نے دعا بھی ایسی سکھائی ہے، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، ہمیں بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے. یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھو اور ان اوقات لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے عید کی شاپن میں ضائع نہ کرو، بلکہ ان اوقات لمحات میں اگر تو دنیا کو تائیاں رہ گئی ہے ان کو پورا کرو اور ان اپنے معاملات کے اوپر نظر کرتے رہنا چاہیے. کہیں شیطان میرے اوپر حاوی تو نہیں، دنیا میں زیب و زینت مجھ پر حاوی تو نہیں، میرا نفس مجھے کہیں بہکا تو نہیں رہا، میری خواہشات مجھے کہیں اللہ سے دور تو نہیں کر رہی. اگر کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں، آ جاؤ اللہ کے در پہ معافی بن جائے گی. اللہ عمل کرنے والا مسلمان بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. چودھری سلطان صاحب اور میاں عبد القادر صاحب بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی تمام قسم کی پریشانیاں اور بیماریاں دور فرمائے. اور اسی طرح جتنے لوگ اس علاقے کے فوت ہو گئے ہیں دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. اور آپ جتنے احباب تشریف لائے ہیں سمیت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے، جائز حاجات ہماری پوریاں فرمائے اور اس مسجد کو تا قیامت آباد فرمائے. اور اس کے بانیان جو اللہ کے پاس پہنچ چکے محترم رانا عبدالرشید عاصم صاحب، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اور جو لوگ برقرار یہاں دن رات دین کا کام کر رہے ہیں، میری مراد محترم حافظ عاصم صاحب، حافظ اسامہ صاحب، حافظ عابد صاحب، اللہ ان کے ہمت توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. یا رب الحمد اما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم ولا الوجود الحي القيوم اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ جتنے مسلمان کو کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. میرے مولا خوشگوار کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. میرے اللہ جتنے مسلمان تنگ دست تنگیاں دور فرما. میرے مولا بلحال مسلمانوں کو خوشحال بنا. اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک نبینہ اولاد عطا فرما. اللہ جن حفاظ نے تیرا قرآن تیرا کلام نماز تراویح کے اندر سنایا ہے، اللہ ان کے مال و دولت میں، ان کے اعمال میں، ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما. اللہ ان کے والدین کو اجر کثیر عطا فرما. اللہ جن لوگوں نے سنا تیرا کلام ان کی جائز حاجات کو پورا فرما. اللہ اس مسجد مرکز کو تا قیامت آباد فرما. اللہ اس کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. اللہ